قرآن میں جب بھی بھیڑیے کا ذکر آتا ہے تو یہ صرف ایک جانور کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک قصہ ہے، الزام کا، بے گناہی کا، اور ایک ایسی حیران کن گواہی کا جو ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی حملے سے نہیں، بلکہ ایک باپ کے دل میں اٹھنے والے خوف سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک پیشگوئی تھی، ایک ایسا ڈر جسے ان کے اپنے ہی بیٹے بہت جلد ایک بہت بڑے جھوٹ میں بدلنے والے تھے۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک باپ کا خوف کیا تھا، پھر یہ جھوٹے الزام میں کیسے بدلا، بے گناہ کی فریاد کیا تھی، اس واقعے کا تھوڑا تجزیہ کریں گے، اور آخر میں ایک ایسے گواہ سے ملیں گے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کہانی کا پہلا حصہ، ایک باپ کا خوف۔ سب کچھ ایک خدشے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب سے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے، دیکھیں، حضرت یعقوب نے دراصل 2 خدشات کا اظہار کیا تھا۔ پہلا، اور جو ان کا اصل خوف تھا، وہ تھا ان کا اپنا غم، یوسف سے جدائی کا دکھ۔ لیکن بھائیوں نے کیا کیا؟ بڑی چالاکی سے اس بات کو تو بالکل نظر انداز کر دیا اور صرف بھیڑیے والی بات کو پکڑ لیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے باپ کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچھا، اب یہ جو بھیڑیے کا ذکر ہے نا، اسے ہم 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو بالکل سیدھا مطلب ہے کہ بھئی اس زمانے میں شام کے صحراؤں میں بھیڑیے واقعی ایک حقیقی خطرہ تھا، لیکن ایک اس سے بھی گہری بات ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھیڑیا دراصل خود بھائیوں کے حسد اور ان کی بری نیت کا استعارہ تھا۔ گویا حضرت یعقوب اشاروں میں کہہ رہے تھے کہ مجھے اصل ڈر تو تم لوگوں سے ہی ہے۔ اور پھر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اب باپ کا وہ خوف ایک جھوٹے الزام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بھائی واپس آتے ہیں اور اپنے پورے منصوبے میں اسی بھیڑیے کو مرکز بنا کر اپنا جھوٹ پیش کرتے ہیں۔ وہ رات کے وقت روتے پیتے واپس آئے۔ مقصد کیا تھا؟ یہی کہ ایک من گھڑت سانحے کی کہانی کے لیے ماحول بنایا جا سکے۔ یعنی ان کا وقت، ان کے آنسو، سب کچھ اس ڈرامے کا حصہ تھا۔ اور یہاں ان کی چالاکی دیکھیے، انہوں نے اپنے والد کے ہی بتائے ہوئے خوف کو انہی کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ کیا کہا؟ ابا جان، ہم تو دوڑ لگانے میں لگ گئے اور پیچھے سے اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یعنی جو بات باپ نے ڈر سے کہی تھی، انہوں نے اسی کو سچ بنا کر پیش کر دیا۔ لیکن ان کے جھوٹ میں ایک بہت بڑا جھول تھا۔ وہ حضرت یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر تو لے آئے، لیکن جیسا کہ حضرت یعقوب نے فوراً بھانپ لیا، قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا کون سا بھیڑیا ہے جو انسان کو تو کھا جائے مگر اس کی قمیض پر ایک خراش تک نہ آئے؟ یہاں سے کہانی ایک بالکل ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ اب ہم اس پورے واقعے کو سنتے ہیں اس کی زبانی جس پر الزام لگایا گیا تھا، یعنی خود بھیڑیے کی زبانی جو اپنی بے گناہی کی فریاد کر رہا ہے۔ ایک تمثیلی داستان میں بھیڑیا خود بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی حضرت یوسف کو دیکھا تک نہیں، نہ میں نے انہیں کھایا، نہ ان کے کپڑے پھاڑے، اور نہ ہی میں کبھی ان کے قریب گیا۔ اور پھر وہ اپنے خاندانی رشتوں کی بات کرتا ہے جو بھائیوں کی غداری کے بالکل الٹ ہے۔ اور یہ جملہ تو دیکھیں کتنا گہرا ہے۔ بھیڑیا کہتا ہے، جب ایک بھیڑیا چیخا تو مجھے اپنی تکلیف میں سکون ملا، لیکن جب ایک انسان چیخا تو میں خوف سے اڑ ہی گیا۔ مطلب جسے ہم وحشی درندہ سمجھتے ہیں، وہ تو اپنوں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ انسان اشرف المخلوقات اپنے کاموں سے خوف پھیلا رہا ہے۔ چلیں، اب تک ہم نے کہانی سنی، اب تھوڑا رک کر اس کے اہم نکات کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآنی بیان دوسری روایات سے کیسے مختلف ہے۔ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ ذئب یعنی بھیڑیا، یہ لفظ پورے قرآن میں صرف اور صرف 3 بار آیا ہے، اور تینوں بار اسی ایک سورت، سورہ یوسف میں۔ یہ تکرار ہمیں بتاتی ہے کہ اس واقعے میں بھیڑیے کا کردار کتنا مرکزی ہے۔ تو اس کہانی میں بھیڑیا کیا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے ایک کلاسک اسکیپ کوٹ، قربانی کا بکرا، ایک ایسی آسان سی وضاحت جسے ایک بہت ہی تاریک انسانی سچائی یعنی حسد اور سازش کو چھپانے کے لیے گھڑ لیا گیا تھا۔ اچھا، جب ہم قرآنی کہانی کا بائبل کے بیان سے موازنہ کرتے ہیں تو مفسرین یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ قرآن بھائیوں کی سازش کا ایک زیادہ لاجیکل اور مربوط بیان پیش کرتا ہے۔ یہاں بھیڑیے کا الزام ایک سوچے سمجھے فریب کا آخری حصہ لگتا ہے۔
لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسلامی روایت میں بھیڑیے کا کردار صرف ایک جھوٹے الزام تک ہی نہیں ہے۔ ایک بالکل ہی الگ واقعے میں یہی بھیڑیا تمام تر توقعات کے خلاف سچائی کا ایک ایسا گواہ بن کر سامنے آتا ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بھیڑیا ہمیشہ فریب اور دھوکے کی ہی علامت ہے، یا پھر اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک چرواہا بھیڑیے سے اپنی بکری چھین لیتا ہے، تو بھیڑیا فصیح زبان میں بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ رزق دیا تھا مگر تم نے مجھ سے چھین لیا، اور پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ مدینہ میں ایک نبی موجود ہیں جو ماضی اور مستقبل کی خبریں دیتے ہیں۔ چرواہا یہ معجزہ دیکھ کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ قرآن اور اسلامی روایت میں بھیڑیے کی یہ کہانی اصل میں انسانی فطرت کا ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں فریب، معصومیت اور سچائی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی سچائی ان جگہوں سے بھی سامنے آ جاتی ہے جہاں سے ہمیں اس کی بالکل بھی توقع نہیں ہوتی۔